بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی کا ایک بہترین سلسلہ، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ آج ڈاکٹر سلیم اختر کے ڈیلی لیکچرز کا سلسلہ۔ باب نمبر 8، شمالی ہند میں اردو ادب، لیکچر نمبر 107۔ پہلی معروضی ہے، میر کا ایک شعر دیا ہوا ہے۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی مطلب ہوتے ہیں وہم میں ڈالنا۔ ایہام کا شمار علم صنائع و بدائع میں ہوتا ہے۔ ایہام شعر میں ایک لفظ کے دو معنی پیدا کیے جاتے ہیں، ذو معنی لفظ شامل کیے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک قریب کے معنی دیتا ہے اور دوسرا بعید کے معنی دیتا ہے، تو شاعر کی مراد بعیدی معنی ہوتے ہیں۔ صنعت ایہام سے ملتی جلتی ایک انگریزی صنف لیمرک ہے، اور اسی طرح صنعت ایہام سے ملتی جلتی جو ہندی صنف ہے، سنسکرت میں اس کو سلیش کہا جاتا ہے، سلیش۔ امیر خسرو کی کہہ مکرنیاں اور پہیلیاں بھی ایہام کی مثالیں ہیں، یہ کہنا ہے پنڈت برج موہن دیتریا کیفی کا۔ مشہور تنقیدی کتاب کیفیہ کے مصنف ہیں برج موہن دیتریا کیفی۔ مومن خان مومن کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب اس شعر میں محاورہ استعمال کیا گیا ہے خدا خدا کر کے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ اللہ کر کے، عبادت کر کے، اور دوسرے معنی ہیں کہ بڑی مشکل سے۔ اسی طرح صنعت ایہام میں جنس کا استعمال بھی کیا گیا ہے، جیسے ایک شعر ہے، دختر درزی کا سینہ دیکھ کر جی میں آتا ہے مل مل دیجئے۔ تو یہاں پر سینہ سے مراد اس کا سلائی کرنا اور مل مل سے مراد کپڑا ہے، تو شاعر کی مراد بھی یہی ہے، لیکن چونکہ وہ دختر رز کی مناسبت سے پھر وہ جنس کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، لیکن درست جواب کیا ہے کہ دختر درزی کا سینہ دیکھ کر جی میں آتا ہے کہ مل مل دیجئے، کہ دختر درزی کے سینے کا انداز بڑا خوبصورت ہے اور بڑا نفیس سیتی ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ اسے مل مل کا کپڑا دے دیجئے۔ تو بعید کے معنی یہی ہیں اور یہی شاعر کی مراد تھے۔